منگنی کے بعد کامیاب نئی زندگی کا کیسے آغاز کیا جائے؟ منگنی کو ازدواجی زندگی کے آغاز کا پہلا عملی مرحلہ کہا جاتا ہے۔ یہ وقت نئی زندگی کی شروعات کا ہوتا ہے۔ اس دوران ایک دوسرے سے تعارف اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے لوگ خوبصورت خواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے واقفیت اور مزاج کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں مستقبل کی کامیاب زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ منگنی نئے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ منال اسماعیل کا کہنا ہے کہ منگنی کے بعد دراصل ایک دوسرے سے تعارف کا وقت ہوتا ہے۔ اسی دوران فریقین ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور اپنے لیے مستقبل کی راہ کا تعین کرتے ہیں۔ منگنی کے بعد کا وقت خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس دوران وہ مستقبل کے حوالے سے بہتر طور پر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے۔ اپنے ہونے والے شریک سفر کی عادتیں اور خیالات جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کی آئندہ زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ راست گوئی سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہوتا۔ سچائی میں راحت اور سکون ہے، کیونکہ سچ بولنے والا امانت کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ سچائی انسان کو جھوٹ اور منافقت سے دور رکھتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ فریقین آپس میں سچائی اور راست گوئی کو ہی ترجیح دیں اور اسی پر عمل کریں۔ سب سے بڑی بیماری راست گوئی اور ایمانداری کا فقدان ہونا ہے۔ مرد ہر چیز اور عمل میں ایمانداری کو ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو عورت ایک بار جھوٹ بولتی ہے وہ دوبارہ بھی یہ جھوٹ بول سکتی ہے۔ اس لیے وہ اعتماد نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ راز اول سے ہی سچائی اور ایمانداری کے وصف کو اپنایا جائے تاکہ کامیاب رشتے کی بنیادیں مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکیں۔ اگرچہ آپ کے درمیان کیسے ہی تعلقات کیوں نہ ہوں، یہ ضروری ہے کہ باہمی احترام کو ہر وقت مد نظر رکھا جائے اور اپنے جذبات کو احترام کی راہ میں نہ لائیں، خاص کر منگیتر کے اہل خانہ اور دوستوں کے سامنے۔ منگنی کے بعد یہ لازمی ہے کہ آپ اپنے شریک حیات میں دلچسپی کا اظہار کریں اور اس سے عزت و احترام دیں۔ اپنے شریک حیات کو اہمیت دینا مستقبل میں بہتر تعلقات کے لیے بے حد اہم ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رویے سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی زندگی میں وہ سب سے اہم ہے۔ باہمی گفتگو کے دوران اپنے منگیتر کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور اس کی باتوں کو اہمیت دیں اور اس پر عمل کریں۔ کسی بھی رشتے کے استحکام اور مضبوطی کے لیے احترام انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جس کے لیے باہمی مکالمے کے لیے زبان اور لہجے کا نرم و شائستہ ہونا انتہائی اہم ہے۔ کسی بھی رشتے کے استحکام اور مضبوطی کے لیے احترام انتہائی اہم ہوتا ہے، جس کے لیے باہمی مکالمے کے لیے زبان اور لہجے کا نرم و شائستہ ہونا انتہائی اہم ہے۔ منگنی کے بعد اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ میرے شریک سفر کو کون سی چیزیں پسند ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو جان لیں تو آپ کے رشتے میں کسی قسم کی دراڑ نہیں پڑے گی۔ اپنے شریک حیات پر اس کی کسی غلطی کی بنیاد پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے باہمی اعتماد میں کمی آنے لگتی ہے۔ کامیاب اور خوشگوار تعلقات اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتے جب تک غلطیوں سے درگزر کے رویے کو نہ اپنایا جائے۔ بہت سے جوڑے یہ سمجھتے ہیں کہ درگزر یا معاف کرنے کا مقصد فریق ثانی کے سامنے کمزور پڑ جانا ہے۔ یہ ایک انتہائی غلط سوچ ہے۔ اس کے برعکس عفو و درگزر بہترین اور اعلیٰ صفت ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے شریک حیات کی غلطی کو معاف کر دینا۔ اس سے احساس بھی کافی زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ سکے۔ خود کو پرکشش بنائیں۔ انسانی فطرت میں خوبصورتی کو پسند کرنا شامل ہے، اس لیے اس فطری عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ شریک حیات کے لیے خود کو ہمیشہ بنا سنوار کر رکھیں۔ اچھے اور جاذب نظر لباس کا انتخاب کریں اور کوشش کریں کہ اپنے رویے اور باطن کی طرح اپنے ظاہر کو بھی سنواریں، یعنی کہ ہر طرح سے خود کو پرکشش بنائیں تاکہ آپ کا شریک حیات آپ کو اچھی طرح سے سمجھے اور پیار کرے۔ منگنی کے بعد اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ کسی بھی بات میں اختلاف ہونے کی صورت میں اسے خندہ پیشانی سے قبول کریں اور تعلقات کو سرد مہری تک نہ جانے دیں تاکہ آپ کا رشتہ اور مضبوط ہو سکے۔ منگنی کے بعد باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہونے والی ساس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم بنائیں اور ان کے ساتھ اختلافات اور تناؤ سے دور رہیں۔ اگر آپ ان سے اختلافات کرتے ہیں تو شاید آپ کا رشتہ کمزور پڑ جائے اور وہ ایک خطرناک موڑ تک چلے جائیں۔ منگنی کے بعد باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہونے والی ساس اور نندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم بنائیں اور ان کے ساتھ اختلافات اور تناؤ سے دور رہیں، کیونکہ اس کے برعکس عمل کرنے سے آپ کے
رشتے میں تناؤ اور الجھنیں پیدا ہوں گی جو رشتے کو خطرناک موڑ تک لے جائیں گی۔ اپنے منگیتر پر ہمیشہ الزام تراشی اور تنقید کرنے سے گریز کریں۔ ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کو مسلط کرنے پر اصرار نہ کریں، بلکہ اپنے رویے کو لچکدار بنائیں۔ ضد اور سخت گوئی سے دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ قابو پانے کی سوچ غالب آنے کی صورت میں رفتہ رفتہ خود غرضی میں بدل جاتی ہے۔ یہ رویہ ہمیشہ جدائی کا بنیادی سبب بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو سپیس اور اس کا جائز حق دیں۔ کبھی بھی اپنے کسی رویے سے یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ اس پر فوقیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔